السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد نوافل وغیرہ یا کوئی دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے، فجر کے بعد نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور کئی ایک صحابہ کرام ان احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ ان میں ایک عمر فاروق ہیں اور دوسرے ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ چنانچہ ان احادیث کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد آپ نے فرمایا کوئی نماز نہیں ہے۔ اس لیے ان اوقات میں ایسے نوافل پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جن نوافل کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں، 2 رکعتیں پڑھ لوں، پھر 2 پڑھوں، پھر 2 پڑھوں۔ ہم اس سے کہیں گے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفل نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نماز ہے جس کا کوئی سبب ہے، جس کی کوئی وجہ ہے، اور ان نمازوں کو کہتے ہیں سببی نمازیں، جیسے تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، تحیۃ الوضو، طواف کی 2 رکعتیں، تو اس قسم کی سببی نمازیں عصر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تحیۃ المسجد کا، تو اس بارے میں حدیث واضح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اذا، جب بھی، کوئی بھی وقت ہو۔ اور ایسے ہی تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی وضو کرتے تھے تو وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وضو کی 2 رکعتیں بھی آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب میں بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار، کہ تم لوگوں نے کسی کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے اور طواف کرنے سے نہیں منع کرنا، کوئی بھی وقت ہو، رات ہو یا دن ہو۔ تو طواف کی 2 رکعتیں عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو، کسی نے فجر کے بعد طواف کیا ہے تو فجر کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں، وہ آپ کو یاد آئیں عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد آئیں فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ وفد عبد القیس سے ملاقات کی، تو ان سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی ظہر کے بعد کی 2 سنتیں رہ گئیں، وہ آپ نے عصر کے بعد ادا کی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یاد آئے عصر کے بعد کہ میری فجر کی نماز رہتی ہے یا ظہر کی نماز رہتی ہے، تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ کر آیا، کسی وجہ سے اس نے گھر میں نماز پڑھ لی، پھر مسجد میں آیا تو مسجد میں جماعت قائم ہے، تو وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، نماز پڑھے گا۔ پہلی نماز اس کی فرض تھی، یہ دوسری نفل ہے۔ فجر کی نماز ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مینا کی مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو گئے تو دیکھا 2 شخص پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں نماز پڑھنے سے، ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہونے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ کیوں نہیں شامل ہوئے؟
کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم اپنے اپنے گھروں میں فجر کی نماز ادا کر کے آئے تھے. آپ نے فرمایا آئندہ اس طرح نہیں کرنا. اگر تم میں سے کوئی گھر میں نماز پڑھے پھر کسی ایسی مسجد میں آئے جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو تو اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے, یہ دوسری نماز اس کے لیے نفل بن جائے گی. تو اب یہ فجر کے بعد نماز پڑھی گئی ہے. جی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مکروہ اوقات میں وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جن کی کوئی وجہ ہو, کوئی سبب ہو. واللہ تعالی عالم.